آج مقبوضہ جموں کشمیر میں تحریک آزادی کشمیر کی ایک انتہائی شخصیت جناب محمد اشرف سرائی صاحب جو ہیں وہ انڈین سیکورٹی فورسز کی کسٹڈی میں ان کی موت واقع ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ اشرف سرائی صاحب جو ہیں یہ تحریک حریت کشمیر کے چیئرمین تھے اور پچھلے سال سے ان کو کوٹ بلوال جیل جموں میں ان کو قید کیا گیا تھا۔ کچھ دن پہلے جب یہ بیمار ہو گئے، ان کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی، تو ان کو ہاسپٹل میں لایا گیا اور وہاں بھی یہ اکیلے پڑے ہوئے تھے، ان کو کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی اور یہ پولیس کی کسٹڈی میں ہی ان کی آج موت واقع ہو گئی ہے، جس پہ پوری ریاست جموں کشمیر میں اور پاکستان کے جو مختلف علاقے ہیں جہاں پہ ان کو جانا جاتا تھا وہاں پہ بہت دکھ اور غم کی کیفیت ہے۔ اور اس سے کچھ دن پہلے یعنی کہ 2 دن پہلے ہی جو ایک سیز فائر کیا تھا پاکستان اور انڈیا نے، اس کو انڈیا نے توڑ دی اور اس کی خبریں بھی آپ تک پہنچ چکی ہیں۔ تو یہ صورتحال بڑی اہم ہے۔ علی محمد خان صاحب، اشرف سرائی صاحب جو ہیں ان کا انڈین سیکورٹی فورسز کی کسٹڈی میں انتقال ہوا ہے اور وہ بیمار بھی تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے جو تحریک آزادی کشمیر کے رہنما ہیں وہ تہاڑ جیل دلی میں بند ہیں، وہ بھی بیمار ہیں۔ تو آپ وکیل بھی ہیں، کیا پاکستان اس حوالے سے اقوام متحدہ میں یا کسی اور فورم پر آواز بلند کر سکتا ہے کہ جو لوگ معمر ہیں، بیمار ہیں، ان کو تو رہا کیا جائے اس پینڈیمک کی صورتحال میں؟ جی بالکل ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں قریشی صاحب اس کو دیکھیں گے، وزیر خارجہ صاحب، اور ان کو کرنا بھی چاہیے۔ یہ جو اشرف سرائی صاحب کی آپ نے امیر صاحب بات بتائی، یقین جانے سن کے دل کو بڑا دکھ پہنچا ہے کہ آخر کب تک یہ قربانیاں ہم دیتے رہیں گے، ہماری کشمیری قوم دیتی رہے گی۔ ایک نسل جو ہے وہ قبروں میں چلی گئی، دوسری نسل جانے کے لیے جو ہے وہ ان کی عمر ہو گئی ہے۔ تحریک پاکستان سے زیادہ پرانی تحریک ہے تحریک آزادی کشمیر، اور کشمیر جو ہے اس میں ظلم ہے کہ ختم نہیں ہوتا، اور دنیا ہے کہ اس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، دنیا ہے کہ اس نے منہ دوسری طرف کیا ہوا ہے۔ یقین جانے ہم سب کا دل اس پہ روتا ہے، لیکن میں اشرف سرائی صاحب کے اور ان کے بچوں کو اور کشمیریوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ کیا حامد میر، کیا علی محمد، کیا محسن رانجھا اور کیا سعید غنی، ہم سب انشاءاللہ اپنی کشمیری قوم کے ساتھ ہیں، اور یہ وقت آئے گا انشاءاللہ۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، لوگوں کو دیوانے کا خواب لگتا ہے، لیکن وقت آئے گا، میرا دل کہتا ہے کہ انشاءاللہ سری نگر میں اسلام کا سبز ہلالی پرچم ایک دن لہرائے گا، ہماری زندگی میں لہرائے گا۔ اس کے لیے ہمیں مضبوط قدموں سے فیصلے کرنے ہیں، اور مضبوط پاکستان کشمیر کی آزادی کی ضمانت ہے، اور ہر فورم پہ ہمیں جو ہے یہ اشرف سرائی صاحب کی شہادت، اس کو ہمیں اٹھانا چاہیے۔ حکومت پاکستان بھی اٹھائے گی، اپوزیشن کو بھی، اور سوشل میڈیا پہ اور بھی ہمارے لوگوں کو اٹھانا چاہیے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، آپ نے ان کے بچوں کا ذکر کیا، تو ان کے ایک بیٹے تھے جنید، وہ پچھلے سال مئی میں بھارتی فوج کے ہاتھوں وہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ سعید غنی صاحب، یہ جو معاملہ ہے کشمیر کا، اس پہ حکومت اور اپوزیشن مل کر کیا آواز بلند کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ میر صاحب، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہماری ملک کی تاریخ میں آپ دیکھیں کہ کشمیر ایسا ایشو تھا جس پہ ہمیشہ اپوزیشن اتفاق کر لیتی تھی اور تمام قوم ایک ہو جاتی تھی، لیکن یہ عجیب حکومت ہے کہ اس نے کشمیر کے موقع پر بھی اتفاق رائے پیدا کرنے کی شاید ناکام رہے اس میں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حالات کشمیر میں اس موجودہ حکومت کے دور میں پیدا ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جس قسم کا ایک رد عمل اس حکومت کی طرف سے آیا، وہ بہت ہی مایوس کن تھا کہ آخر میں تو یہ کہا گیا کہ 5 منٹ کے لیے جمعے کے دن باہر نکلا کریں گے، وہ بھی نہیں نکلتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کے ساتھ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ اس حکومت کو باقی ساری چیزوں پہ چلیں چھوڑیں، وہ کچھ نہ کریں اپوزیشن کے ساتھ، لیکن کم از کم پارلیمنٹ میں اس بات پر ضرور اتفاق پیدا کریں اور اس پر کوئی ایک موقف جانا چاہیے۔ اس سے کشمیریوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ان کو ہمت ملتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کام میں بھی حکومت ناکام رہی ہے۔ یہ انڈین ایکسپریس کی خبر ہے، یہ میں انڈین ایکسپریس کی خبر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ انڈین ایکسپریس کہہ رہی ہے پاکستان وائلیٹس سیز فائر ایگریمنٹ، فائرز along انٹرنیشنل بارڈر ان جموں اینڈ کشمیر سامبا سیکٹر، یعنی کہ پاکستان پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے، حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ سیز فائر کی خلاف ورزی ہندوستان نے کیا۔ تو ہندوستان جو ہے وہ فروری 2021 میں جو سیز فائر ہوا تھا لائن آف کنٹرول پر، اس کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور ہندوستان کی اور جموں کشمیر کی جیلوں میں جو کشمیری رہنما ہیں، بزرگ رہنما، ان کی عمر 80 سال تھی اشرف سرائی صاحب کی، ان کو شہید بھی کیا جا رہا ہے، اور بیماری کے باوجود ان کو طبی سہولیات بھی میسر نہیں تھیں۔ تو یہ بڑی ایک عجیب صورتحال ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈرامہ تھا سیز فائر کا، یہ ہندوستانی میڈیا نے خود ہی اس کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ ہندوستان ایک ناقابل اعتبار ملک ہے، تو یہ سیز فائر کا جو ڈرامہ ہے اب خود ہی اس نے اس کو ایکسپوز کر دیا ہے، اور اشرف سرائی صاحب کی جو شہادت ہے اس کے بعد پاکستان میں کوئی بھی آدمی جو ہے وہ ہندوستان پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔